السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں نے خواب دیکھا ہے کبھی صبح آج، مجھے پورا تو یاد نہیں ہے، مگر اتنا دھیان ہے میرے کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں ہندوؤں کا، جیسے منتر وغیرہ کچھ، تو پھر میں اس کے اوپر پھر مجھے دھیان آتا ہے کہ تو کیا پڑھ رہا ہے، تو اس کے بعد پھر میں نے جو ہے قرآن پڑھا ہے۔ یہ کیسا ہوا ہے، کیا ہوا مجھے نہیں پتا، میں نے دونوں چیزیں پڑھی ہیں، پہلے وہ پڑھا، بعد میں نے قرآن پڑھا ہے۔ بہت شکریہ۔ اس خواب کی تعبیر کے لیے میں نے رومانہ کو بھیجا، لیکن اس سے پہلے میں ایک خواب کی تعبیر ہے کہ خواب میں نیکی کر کے نیکی کرتے ہوئے دیکھنا۔ ایک بہن نے ایک خواب کی تعبیر پوچھی تھی رومانہ سے، اور انہوں نے خواب کی تعبیر آپ کے چینل پر موجود ہے، اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ نیکی کرنا یا نیکی کرتے ہوئے خواب میں دیکھنا، اس کی خواب کی تعبیر جو بیان کی، اور خواب دیکھنے والی نے جو رومانہ کے لیے الفاظ لکھ کر بھیجے یا ریکارڈ کر کے بھیجے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا خواب تعبیر عنایت ہوئی ہے رومانہ بہن، سلامت رہیے۔ رب کریم کی قسم، میں نے والدہ کی وفات کے بعد والدہ کے گھر کو مدرسہ بنا دیا ہے، لڑکیاں بچیاں پڑھتی ہیں، ان قریب الہدا کی کلاسز شروع ہونے والی ہیں، وہاں بے حد میں شکر گزار ہوں، بے حد اللہ آپ کے علم اور عمل، رزق میں آسانیاں، عزتوں، خوشیوں اور رزق میں اپنے شان آسانیاں فرمائے۔ رومانہ بہن، رب نے آپ کو وسیع علم تعبیر سے نوازا ہے، حالانکہ آپ مجھے کسی طرح سے بھی نہیں جانتی، بغیر جانے اور حالات کی واقف کاری کی تعبیر دی ہے۔ آپ اس صدی کی عورتوں کی ابن سیرین یا اللہ، یا ربی، آپ اس صدی کی عورتوں کی ابن سیرین ہیں۔ آپ کے ہی انداز میں آپ کے لیے ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو اور یہ لکھا کہ آفرین ہے رومانہ بہن کہ علم تعبیر پر قابل رشک علم ہے، آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے، میں حیران رہ گئی ہوں۔ جی کروں گی عصر کے نماز کے بعد۔ چلیے، تو یہ خواب کی تعبیر، اور یہ کہتی ہیں کہ رومانہ ماشاءاللہ، یہ تحریر میں نے پہلی مرتبہ پڑھی ہے۔ بہرحال چلیے، آج جو ہندو اشلوک پڑھنا خواب میں اور پھر قرآن بھی پڑھنا، اس کے بارے میں رومانہ نے کیا خواب کی تعبیر السلام بیان کی علیکم ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ السلام سبحانہ وتعالیٰ ورحمۃ خواب کی خیر، برکتوں اور خوشیوں سے نوازے، اللہ۔ آمین آمین۔ یا رب العالمین۔ دیکھیں، اگر کسی بھی شخص پر دنیاوی معاملات حاوی ہونے لگے اور دینی معاملات میں غفلت بھر جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے شخص کے بھٹکنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک توحید پرست شخص ہمیشہ مشرکانہ طرز عمل اور مشرکانہ سوچ تک سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس بات کا واضح ثبوت خواب میں سائل کے قرآن کریم پڑھنے کے عمل سے ظاہر ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سائل کا خواب میں ہندو منتر پڑھنا اور پھر دھیان دینے پر قرآن کریم پڑھنا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ غیر ارادی طور پر جانے انجانے میں ان پر ایسے لوگ یا ایسے معاملات جو وقتی طور پر ہی صحیح لیکن حاوی ہو سکتے ہیں، جو ان کے لیے کسی قسم کے خدا نخواستہ خسارے کا سبب بن سکتے ہیں، اللہ۔ لہٰذا یہ الرٹ ہو کر رہیں اور اپنے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ ممکن ہے کوئی ایسے اقدامات یا فیصلے کی طرف اشارہ ہو جو ان کی گھریلو لائف، کاروبار اور روزگار پر اثر انداز ہو سکتے ہوں، لہٰذا محتاط رہیں۔ چونکہ خواب میں دھیان دینے پر انہوں نے قرآن کریم پڑھا، لہٰذا یہاں سے خواب میں بشارت ہے کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کی صورت میں ان کو بہترین رہنمائی، کامیابی اور حفاظت ملے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ لہٰذا اطمینان رکھیں۔ انشاءاللہ۔ خواب کے ایک اور معنی بھی محسوس ہو رہے ہیں۔ سائل نے خواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا تذکرہ کیا ہے اور پھر قرآن کریم پڑھا۔ خواب سے سائل کو قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے اور عمل کرنے کی صورت میں خوشحالی، خوشبختی کی بشارت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ کامیابیاں، ترقیاں اور بہتری حاصل ہونے کی صورت میں اپنے اندر مزید جھکاؤ اور انکساری میں اضافہ کریں۔ یہ سورہ کہف کے آیت نمبر 32 سے لے کے 39 تک پہ غور کریں اور احکامات پر توجہ دیں۔
اس خواب میں کسی شر والی حسد والی شخصیت کا معاملہ محسوس ہو رہا ہے. ممکن ہے کوئی شدید حسد والی عورت کا معاملہ ہو. یہ سورہ فلق کی آیہ نمبر 4 اور 5 پر غور کریں، بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا. ممکن ہے انہوں نے غیر ارادی طور پر کسی ایسی خوشی یا کامیابی کا اظہار دوسروں کے سامنے کیا ہو، یا ان کی طرف سے اظہار کیے جانے کا امکان ہو جس کو فوری طور پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے. خواب سے محسوس ہو رہا ہے ان کو مستقبل میں اولادوں کی طرف سے مضبوطی اور سکون نصیب ہوگا، انشاءاللہ. اور یہ بات ان کے حاسدین سے برداشت کرنا مشکل ہوگی. لہٰذا یہ خوشحالی میں آنے والے وقتوں میں اپنے معاملات کو اور اپنے فیوچر پلانس اور اچیومنٹ کا ذکر لوگوں کے سامنے کرنے سے اوائڈ کریں. صحیح بات. خواب میں ان کا ہندو مندر پڑھنا حاسدین کی طرف سے شر کے وار کا اشارہ ہو سکتا ہے. سائل کو چاہیے سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی کے ساتھ سورہ بقرہ کے چند اوراق کو بھی پڑھ لیا کریں اور اس کی عادت کو اختیار کریں. چونکہ خواب میں ہندو مندر پڑھنے کے بعد قرآن کریم پڑھا، یہ بہت بڑی بشارت ہے، صحیح بات. کیونکہ قرآن کریم میں شفا ہے. بالکل یہ اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں. بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے لیے آگے کے معاملات میں بہت خیر اور برکت بڑھے. یہ نماز کی پابندی کے ساتھ صبح و شام کے ذکر اور اذکار میں اضافہ کریں، سب خیر ہوگی انشاءاللہ. خواب میں بہت خوشخبریاں بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے اور خواب کے خیر، برکت اور خوشیوں سے جل نوازے. آمین یا رب العالمین. واللہ اعلم. اس خواب کے بعد رومانہ نے یہ بھی لکھا، I totally forgot to mention giving صدقہ. Please ask him to give صدقہ. No need to worry since in his dream, alhamdulillah, he recited Quran at the end, which is a big blessings. الحمدللہ. تو آپ نے قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہے، جو کہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی نیک عمل ہے اور صحیح فیصلہ تھا. اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے، اور صدقہ اور خیرات کریں، اور اپنی اچیومنٹ کا، جیسے رومانہ نے بتایا کہ اچیومنٹ کا تذکرہ نہ کریں، خاموشی سے رہیں، کیونکہ حاسد بہت ہو جاتے ہیں. حسد کرنے والے اصل میں جو لوگوں کی خوشیاں ہوتی ہیں نا، وہ بس حسد کی بیماری تو ان کو جلا کر ہلاک کر دیتی ہے. وہ خود ہی جلتے ہیں، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم دے. آپ خیال رکھیں اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يعلم الناس ويرشد الناس من طريق الإذاعة، من طريق الكتابة والصحافة، من طريق التلفاز، يعلم الناس دينهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك